اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ سورہ کہف آیات 41 سے 44۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ ناصح دوست نے یہ بات کہی تھی کہ امید ہے کہ میرا رب تمہارے باغ سے بہتر مجھے دے دے اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی ایسی گردش بھیجے کہ وہ چٹکل میدان ہو کر رہ جائے۔ دوسری بات اس نے یہ کہی او یصبح، یا ہو جائے ماؤہا اس کا پانی غورا نیچے اترا ہوا، فلن تستطیع، پھر تو ہرگز استطاعت نہ رکھ سکے لہو طلبا کہ تو اسے پا سکے۔ تو جس پانی سے یہ تیرے باغ سیراب ہو رہے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پانی کو زمین میں اتنا نیچے لے جائے کہ تیرے بس میں ہی نہ رہے کہ تو یہاں سے پانی نکال سکے اور اپنے باغوں کو سیراب کروا سکے، تو بھلا کوئی ایسا ہے جو ان پانی کو دوبارہ زمین کے اوپر لے آئے؟ تو ناصح دوست نے اپنے دوست کو نصیحت کی پر اس پر کوئی خاص اثر نہ ہوا، اس لیے قرآن مجید نے پھر آگے کا منظر بیان فرمایا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اسے پھلوں سمیت گھیر لیا گیا، فَأَصْبَحَ، پس وہ ہو گیا، يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اپنی ہتھیلیوں کو ملتے ہوئے، عَلَى مَا أَنفَقَ، اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا، فیہا، اس باغ میں، کہ بالآخر وہی ہوا جس سے بندہ مومن نے ڈرایا تھا۔ کوئی آفت ارضی یا سماوی آئی اور اس نے سارے باغ کو انن فنن تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب باغ کی صورتحال یہ تھی وَهِيَ خَاوِيَةٌ، اور وہ گھرا پڑا تھا، عَلَى عُرُوشِهَا، اپنی ٹہنیوں کے بل، وَيَقُولُ، اور وہ کہہ رہا تھا، یا لیتنی، ہے افسوس، لم اشرک، میں شریک نہ کرتا، بربی، اپنے رب کے ساتھ، احدا، کسی کو بھی۔ پھل تیار ہونے میں، باغ تیار ہونے میں، فصل تیار ہونے میں اچھا خاصا انسان کو خرچ کرنا پڑتا ہے، اچھی خاصی اپنی محنت صرف کرنی پڑتی ہے، اور جب فصل تیار ہو جاتی ہے امید لگ جاتی ہے کہ ساری محنتوں کا مداوع ہو جائے گا، تمام خرچے اپنے اضافے کے ساتھ واپس مل جائیں گے، لیکن اسی حالت میں اگر سب کچھ تباہ کر دیا جائے تو نہ کچھ ملتا ہے بلکہ جو خرچ کیا گیا ہوتا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کا سارا باغ ڈھہ گیا، اب مغرور کی آنکھیں کھلی، اس کو نظر آیا کہ جس باغ کی تباہی کو وہ بعید از امکان سمجھتا تھا وہ پلک جھپکنے میں بالکل غارت ہو کے رہ گیا، تو گویا تباہ شدہ باغ ایک میت کی طرح سامنے تھا اور وہ اس کی لاش پر کھڑے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ مل رہا تھا۔ اس وقت پھر وہ اسے اپنے اس دوست کی بات بھی یاد آئی اور نہایت حسرت کے ساتھ بولا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتا۔ یہاں رب کا شریک نہ بنانے سے مراد کہ جو وہ گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہو گیا تھا اور اس خبط میں پڑ گیا تھا کہ یہ سب کچھ میری قابلیت اور صلاحیت کے بل بوتے پر ہے، یہ سارا میرا ہی اپنا کرشمہ ہے، اور وہ اپنے رب حقیقی کو بھول بیٹھا، تو اس کسی کیفیت پہ اللہ نے فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، تو نہ تھا اس کے پاس اس کا کوئی گروہ، يَنْصُرُونَهُ، جو اس کی مدد کرتا، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہی وہ انتقام لینے والا بن سکا۔ یاد رہے کہ اس نے اپنے دوست کے سامنے، صاحب کے سامنے یہی بات کہی تھی کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تو تجھ پر فوقیت والا ہوں مال کے لحاظ سے بھی اور اپنی تعداد اور جتھے کے لحاظ سے بھی۔ تو اس کے انہی کلمات کا یہاں جواب دیا گیا ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، کہ کوئی جتھا نہیں تھا اس کے پاس جو اس کی مدد کر سکتا، وہ اس کو بچا سکتا اس نقصان سے۔ تو یاد رہے کہ اپنی پارٹیوں پر، اپنے مال پر، اپنے لوگوں پر اعتماد مت کریں، بلکہ
بھروسہ ہمیشہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ ہنالک، اس وقت، الولایۃ للہ الحق، سارا اختیار صرف اللہ ہی کا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کے باغ کو برباد کر دیا جائے گا، تو اللہ کے فیصلوں کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، روکنے والا نہیں ہے۔ یہ ولایت حقیقی، یہ حکم اٹل صرف اللہ ہی کا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے پھر کوئی پھیر نہیں سکتا۔ وہ خیر ثواب و خیر عقبا، وہ بہترین ہے اجر کے لحاظ سے بھی اور بہترین ہے انجام کے لحاظ سے بھی۔ تو ہنالکا کا اشارہ اس عذاب کے ظہور کا وقت ہے، یعنی جب وہ وقت آ جائے تو پھر تمام اختیارات اللہ برحق کے پاس ہی ہوتے ہیں، کسی دوسرے کی کچھ پیش نہیں چلتی۔ وہ اپنے صالح بندوں کو بہترین ثواب اور بہتر انجام سے نوازے گا۔ بدکاروں کا ذکر کیونکہ گزر چکا ہے، صرف اس جگہ پہ خوب کاروں کا، نیکوکار لوگوں کا ہی انجام بیان کیا گیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں ہیں، اس ہر نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ ان نعمتوں کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر بیٹھتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید کوئی ہمارا ذاتی کمال ہے، تو پھر ایسے لوگ یقیناً دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کبھی ذہن میں اس طرح کا خیال آئے تو فوراً انسان کو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، کہ تمام کی تمام ہمت اور تمام کی تمام طاقتیں صرف اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ دعا ہے رب کریم ہم سب کو تکبر سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔